آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے یا برتھ اینیورسری بنا رہے؟ بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے. لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، وا کر بابتا منا جا برب بندہ. ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی. اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے. دوسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا من جنت الفردوس ماوا. اے ابو، آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا. آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے. کر لو نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب کا شعر ہے، گجرات، یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو ہے. وہاں جال حق جنہوں نے لکھی ہے. سر آپ بھی بتائیں، لال رومال والا شعر پڑھیں، یہ تو گرین پگڑی والا شعر تھا، آپ لال رومال والا پڑھیں. پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہمارے نزدیک تو دونوں شعر ہی جعلی اور جھوٹے ہیں جی. ٹھیک ہے نا جی. کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہ کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی بات کریں گے. یہ دونوں شعر ہی جو ہے نا جھوٹے ہیں، فرقے پہ مبنی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. رہا یہ جو کہنا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اشتہار ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ اس کو جے پی جی بھی فرحان بھائی ایڈ کرنی ہے انشاءاللہ. اس میں یہ اشتہار جو ہے نا وہ، بلکہ یہ ٹیکسٹ میسیجز بھی چلتے ہیں جی. مدینے میں غم کی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں سوگوار کیفیت تھی، صحابہ رو رہے تھے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کام، تو اسی بھی وہی پایا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، لاگتے وشکار ہی ہے نا. انہوں نے بھی غیر علمی طریقے سے جذبات سے کھیلا. اور میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو مسئلہ ہی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ بھئی حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں گا. نہ، منع ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، اگر سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کو کہتا حامدوں کریں. اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. اگر جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے، علمی جائیں تو نہیں بنتا. تو سر علمی بنے، آپ علمی کتابی بنے. یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے. بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم سے، جو آپ کے علماء نے نہیں آپ کو بتایا تھا. اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 12 12 ربیع الاول کی نسبت سے میں نے اس کا 12 نام رکھا ہے. زمانہ بریلویت کا چھپا ہوا ہے، وہ 2001 کے اندر اس وقت کا پرنٹڈ ہے. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. ہم اس کا جے پی جی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، جس میں میں نے ثابت کیا تھا
بخاری اور مسلم سے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ مانیں گے تو بخاری مسلم کا انکار ہوگا. پہلا سوال تو ان سے کریں کہ یہ یوم وفات جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل النبوہ سے, یہ وفات ثابت کریں. کسی تاریخ کی کتاب سے لے کے ہیں جو اوتھینٹک ہو, کوئی نہیں ہے. اے سن سنا کے سنی ٹنی, پڑھ پڑھا کے سنی بنو, علمی کتابی بنو. وہ بڑا سمپل فارمولہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے, مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آتا ہے, اے امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن میں. پوچھا کون سی؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. آج کے دن ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا, اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن اور کس موقع پہ نازل ہوئی. نبی علیہ السلام عرفہ میں تھے, یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو جمعے کے دن ہی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی, یعنی وہ پہلے عید کا دن تھا. یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے. اس سے آگے ایک اور حدیث امام ترمذی لے کے آئے کہ ابن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے اسی طرح بات کرتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی. نمبر 1 یوم عرفہ 9 ذو الحجہ, اور نمبر 2 جمعے کا دن. اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں, اس دفعہ حج جمعے کے دن آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں اکثر مشہور ہے جی وہ حج اکبر ہوتا ہے, جمعے کے دن آ جائے, حالانکہ جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا حاجی نے. اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں, عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. بخاری کھول کے پڑھ لیں, حج اکبر سارے حج اکبر ہی ہوتے ہیں, عمرے کو حج اصغر چھوٹا حج کہتے ہیں. زور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے زور سے جمع کر کے, وہ بھی 2 فرض. تو ابن عباس نے کہا کہ وہ 2 عید کے دن تھے, یعنی جمعے کا دن بھی تھا وہ اور یوم عرفہ بھی. تو 10 ہجری میں 9 ذو الحجہ کب آئی؟ جمعے کے دن. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اب دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ منڈے پیر کا دن تھا, ہم لوگ فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے اس نماز کے دوران حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہلکی سی آواز آئی, یعنی وہ کھجور کی چھال کا تھا, مسجد نبی میں لیفٹ سائڈ پہ تھا حجرہ. تو یعنی آپ بھی جہاں پہ یا مسجد نبی کا امام کو تو آگے شفٹ کر دیا نا, جو پرانا محراب نبوی آپ وہاں کھڑے ہو نا, تو آپ کی یعنی ریاض الجنہ میں تو لیفٹ سائڈ پہ ہی روضہ شریف نظر آ رہا ہے نا, وہی آپ کا یعنی حجرہ عائشہ تھا. ادھر سے آپ انٹر ہوئے, صحابہ کہتے ہیں ہم قریب تھا کہ شوق دیدار شوق میں, چونکہ 2-3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے, ہم نماز میں فتنے میں پڑھتے, پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا, یعنی آزمائش میں, اور حضور کی دیدار کی طرف متوجہ ہو کے نماز سے ہٹ جاتے. نبی علیہ السلام نے جب ہمارا شوق دیکھا تو اشارہ کیا وہیں پر رہو, اور پھر آپ واپس چلے گئے. اور آگے الفاظ ہیں کہ اسی دن پھر آپ نے منڈے کے دن وفات پائی. یعنی آپ دیکھنے آئے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ منڈے میں. اور دلائل النبوہ میں اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. یہ بھی ثابت ہو گیا. وہاں سے آپ کو ذو الحجہ کا مہینہ 10 ہجری میں جمعے کا دن بھی پتہ چل گیا. یہاں سے آپ کو پیر کا دن پتہ چلا لیکن تاریخ نہیں پتہ چلی, مہینہ پتہ چل گیا. اب اس کے دوران کیا ہے, 4 پاسبلٹیز بنے گی, کیونکہ 3 مہینے آ رہے ہیں. ذو الحجہ, اس کے بعد کیا آتا ہے محرم, پھر ربیع الاول. 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوگی. ان 3 مہینوں کو آپ تینوں کو 30 کا رکھ کے دیکھ لیں, حالانکہ 3 کٹھے 30 کے نہیں ہوتے, تینوں کو 29 کا رکھ کے دیکھ لیں. 2 29 1 30, 2 30 1 29, 4 ہی کمبینیشن بنتے ہیں. چاروں کمبینیشنز میں پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں ہے. گنے نا, یعنی 9 ذو الحجہ کو ہوا جمعہ, 10 کو کیا ہوا ہفتہ, 11 ذو الحجہ اتوار, اس طرح گنتے جائیں. ذو الحجہ کو آپ 29 کا رکھ لیں, اگلے بھی 2 29 کے رکھ لیں. ذو الحجہ کو 29, اگلے 2 30, تینوں کو 30, 2 29 1 30, 2 30 1 29. چاروں پاسبلٹیز بنائیں. آپ جب ربیع الاول میں پہنچیں گے نا تو ربیع الاول میں کوئی بھی بنڈے 12 ربیع الاول کو نہیں آ رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 12 ربیع الاول کو ڈیتھ نہیں ہوئی. ایسر پڑھی لکھی گال ہے, علمی کتاب. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتاب, یہ پڑھی لکھی بات ہے. اور یہ ریسرچ پیپر جب چھپا نا
ہم نے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے مدرسوں میں بھجوایا. سارے پریشان ہو گئے, مولوی کہتے ہیں جواب دیں گے, پڑھے بغیر ہی جواب دیں گے. جب ہفتے بعد یہ ہونے کے جواب ہی کوئی نہیں ہے, ایلی ہے کہ نہیں ہے. اچھا شیخ زبیر لذیذ صاحب سے میری بات ہوئی نا ریورٹ ہونے کے بعد, میں کہا شیخ صاحب آپ کے پاس بھی آیا تھا یہ ریسرچ پیپر؟ کہتے جی مجھے اہل حدیثوں نے بھیجا تھا اس کا جواب لکھیں. کہنا جی میں پڑھا تھا میں ٹھپ کے رکھ دیتا, مجھے پتا جواب ہی کوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک ایمانداری کی, انہوں نے فضائل درود والی جو کتاب لکھی ہے نا اس میں نبی الاسلام کی سیرت لکھی ہے, اور اینڈ پہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن ہوئی. 12 ربیع الاول نہیں لکھا, لیکن باقی سارے اہل حدیث ضد میں جان بوجھ کے 12 ربیع الاول لکھتے ہیں, دیوبندی بھی. شیخ زبیر صاحب کو حیا آئی کہ یہ نہیں بنتا تھا معاملہ, انہوں نے ریسرچ پیپر بھی پڑھا ہوا تھا, لہٰذا اس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لذیذ صاحب دور حاضر میں اہل حدیث کے ہاں امام بخاری جو مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. آپ خود بھی سر کر کے دیکھ لیں, ہم نے وہ سارے نقشے نا اس ریسرچ پیپر میں بنائے ہوئے ہیں, جھوٹے نو گھر تک پہنچایا ہے. منہ کھیر پکا کے دیتی ہوئی ہے تو میٹھی کھیر پکا محمد, ہاں بس اگلا رہن دو. تو وہ ہم نے رکھ دیا, اب جس نے ماننا ہے اس کو مانے, جس نے نہیں ماننا نہ مانے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ خاصوں کی گل نہیں تھی, یہ خاصوں کو بھی نہیں تھی پتا آپ کے, تو ہم نے یہ عام کر دی. اب آپ ریسرچ پیپر نمبر 12 پڑھ لیں, اس میں میں نے یعنی کلیئر کٹ اس کو ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے اوپر چڑھائی کرنا اور لیم ایکسکیوزز بنانا کہ یہ وفات کا دن تھا, غم بنائے. تو آپ نے وہ جعلی شعر کہا تھا, دوبارہ پڑھو نا شعر ذرا, بڑا مزیدار شعر لکھا ہے. اے جھوٹا شعر سنو جی, سناؤ جی لال رومال والا شعر. پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی, یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا تو رہے یہ لال رومال والوں نے میلاد منانے والوں کو ابلیس کے حواری کا ہے. اب وہ جو گرین پگڑی والے ہیں اور باقی لوگ ہیں انہوں نے ان کو کیا کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کو ابلیس کہا ہوا ہے, اور ہم دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.